ہر خرق عادت کا معجزہ اور کرامت نہیں ہوتا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہو، اور کرامت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر صادر ہو۔ اور یہ دونوں فعل غیر اختیاری ہیں کہ اپنے اختیار سے اس کا وجود ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں اپنے نبی کے ہاتھ پر معجزہ اور اپنے ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عصا ہے، اس کے ذریعے میں بہت سے کام کرتا ہوں، بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو پھینک دیجئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ یکایک اژدہا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے، ولّا مدبرا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ڈرنے والی چیز سے ڈرنا یہ ایمان اور نبوت کے منافی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کامل ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے، ولّا مدبرا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر یہ فعل اختیاری ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر کیوں بھاگتے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ڈر کر بھاگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معجزہ غیر اختیاری فعل ہے، کہ جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اور کرامت بھی اسی طرح غیر اختیاری ہے، ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کرامت کو ظاہر کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی جاتے تو ان کو ایک کمرے میں بند کر کر چلے جاتے۔ جب واپس آتے تو ان کے پاس طرح طرح کے بے موسمی پھل ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام بتلاتی ہیں کہ یہ میرے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ بھی غیر اختیاری ہیں، اختیاری نہیں ہے کہ جب جی چاہے مریم علیہ السلام ان پھلوں کو ظاہر کر لیں اپنے لیے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ گزشتہ دنوں ایک ساتھی نے ویڈیو دکھائی کہ مریضوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک صاحب ہیں وہ پھونک مارتے ہیں، اور جس سے وہ مریض تندرست ہو کر چلنے لگتا ہے، اور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کرامت ہے۔ حالانکہ کرامت کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ کرامت تو غیر اختیاری چیز ہے، اپنے اختیار سے اس کا وجود ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہر خرق عادت کام معجزہ اور کرامت نہیں ہوتا، بلکہ وہ کبھی جادو اور شعبدہ بازی بھی ہوتی ہے۔ پہچان اس طرح ہوگی کہ کرامت اور معجزہ یہ غیر اختیاری ہے، جبکہ جادو اختیاری ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کرامت صاحب شریعت آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، جبکہ جادو کے لیے صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ جادو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر دو فرق ہو گئے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ کرامت اختیاری نہیں ہے، جبکہ جادو اختیاری ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ کرامت یہ اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگی، صاحب شریعت آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگی، جبکہ جادو یہ ہر آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ کا ولی ہونا یا صاحب شریعت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔